اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے جو اپنی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے اعتبار سے ماہ رمضان کے لیے پیش خیمہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس مہینے میں رمضان المبارک کے استقبال، اس کے سایہ فگن ہونے سے قبل ہی اس کی مکمل تیاری اور مختلف ضروری امور سے یکسوئی کا بھرپور موقع ملتا ہے۔ یہ بہت ہی قابل قدر مہینہ ہے۔ یوں تو مکمل ماہ شعبان مختلف جہتوں سے برکتوں اور سعادتوں کا مجموعہ ہے، خصوصاً اس کی 15ویں رات جس کو شب برات اور لیلۃ المبارکہ کہتے ہیں، جو کہ باقی شعبان کی راتوں بلکہ تمام سال کی اکثر راتوں سے افضل ہے۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب برات کہلاتی ہے۔ برات کے معنی رستگاری اور چھٹکارا کے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ماہ شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات کے لیے ایک بہت ہی خاص عمل بتانے جا رہے ہیں۔ یہ عمل یوں تو آپ سارا سال کر سکتے ہیں، لیکن اس عمل کو اس مبارک رات میں کبھی بھی مت چھوڑیے گا۔ یہ وہ رات ہے جس میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس رات میں یہ عمل خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اگر انسان اس کو پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کر لیتا ہے تو اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اگر آپ یہ عمل پورے یقین کے ساتھ کریں تو آپ جو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، جو جائز حاجت، جو مقصد آپ کا ہوگا وہ ضرور پورا ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تمام حاجات کو پورا کروانے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی سے امید لگائی جائے، اور یہ دل میں یقین ہو کہ ہم ہی گناہ گار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی عطا کرنے والی ہے۔ تو ناظرین کرام، آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس ویڈیو کے نیچے لال رنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین کرام، قرآن حکیم ہمیں تصور دیتا ہے کہ انسان فانی ہے اور ایک دن اس نے اپنے خالق حقیقی کے حضور پیش ہونا ہے۔ اس دن ایک کٹھن امتحان ہوگا۔ اس امتحان میں کامیابی کے لیے لازم ہے کہ ابھی سے اس کی تیاری کر لی جائے۔ اللہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ زندگی ہی میں توبہ کی جائے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ کی غفاریت اور اس کے بے کراں لطف و کریم ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ مثلا الرحمن یعنی بے حد رحم کرنے والا، الرحیم یعنی بہت بڑا مہربان، التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، العفو یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا، الرؤوف یعنی بہت بڑا مشفق۔ ناظرین کرام، توبہ کے معنی گناہوں سے اطاعت کی طرف، غفلت سے حضوری کی طرف رجوع کرنے کے ہیں۔ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ اس طرح ڈھانپ دیتا ہے کہ کسی کو علم نہیں ہونے دیتا، اور آخرت میں اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ توبہ کے صحیح ہونے کی شرائط 4 ہیں۔ نمبر 1، محض خدا کی رضا کے لیے توبہ کرے، جس میں مخلوق کا خوف شامل نہ ہو، نہ لوگوں کی مدح کا حصول ہو۔ نمبر 2، گناہوں پر ندامت ہو۔ نمبر 3، ظاہری و باطنی گناہوں سے اجتناب کرے۔ نمبر 4، پختہ عہد اور عزم کرے کہ آئندہ کوئی گناہ نہ ہو، اور ندامت کے ساتھ اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ منتظر ہوتے ہیں کہ بندے مجھ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اور میں ان کی توبہ کو قبول کروں، کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے۔ اس لیے توبہ کرتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں توبہ پر قائم رہ سکوں گا یا نہیں، تو توبہ کیسے کروں، بلکہ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو پھر توبہ کریں، اور یہ بھی خیال کریں کہ اگر اس توبہ کرنے کے بعد میری موت آ جائے تو یہ توبہ میری آخری توبہ ثابت ہو۔ اللہ کی ذات بے پناہ بخشش کرنے والی ہے، اس لیے توبہ کرنے میں کوتاہی نہ کرے۔ انسان اگر عاجزی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ ناظرین کرام، شب برات بہت ہی مبارک رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اور اس عزم کے ساتھ مانگیں کہ آئندہ سے کوئی گناہ نہیں کروں گا، جو کر لیا اس سے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین کے ساتھ اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اور یہ عزم کریں کہ آئندہ کبھی دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اپنے جائز مقصد و حاجت کے لیے کم از کم 100 مرتبہ تو استغفر اللہ ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورے یقین کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اس کا کم از کم 100 مرتبہ ضرور ورد کریں، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، لیکن کم از کم 100 مرتبہ ضرور پڑھیں، اور توبہ کریں پکے سچے دل کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ایک وبا بھی پھیلی ہوئی ہے،
اور اس مشکل گھڑی میں گناہوں پر ندامت، توبہ، مناجات اور خصوصی دعاؤں کے اہتمام اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ حکم ہے کہ اللہ کی رحمت سے کسی صورت اور کبھی بھی مایوس نہ ہونا، اس کے دامن رحمت سے وابستہ رہنے، دین پر عمل کرنے، عبرت و نصیحت حاصل کرنے میں ہی عافیت ہے۔ اللہ کی رحمت کا دامن جس قدر وسیع ہے، اس کے عفو و کرم اور درگزر کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی رحمت سے مایوس ہو جانے والوں سے بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ دعا کی ایک صورت استغفار ہے۔ یہ مصیبتوں سے نجات پانے کا ایک غیبی نسخہ ہے۔ ماہ شعبان رمضان المبارک کی تیاری کرنے کے لیے ایک بہت ہی بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ اس ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھیں، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، رمضان کی تیاری کریں، کیونکہ رمضان کے روزوں کی تیاری شعبان کے روزے رکھنے سے ہی ہو جاتی ہے۔ شعبان کے بعد وہ مبارک مہینہ آنے والا ہے جس کی ایک ایک گھڑی کئی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک کی آمد سے پہلے اس کے مقام، اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کے مقصد اور اس کے پیغام کو اپنے ذہن میں تازہ کریں تاکہ اس کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اس بات کا پختہ ارادہ کریں کہ ہم اس ماہ مبارک میں اپنے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، جو کہ روزہ کا مقصد ہے۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں ترک کر دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے۔ شعبان کا مہینہ چونکہ رمضان سے پہلے آتا ہے، لہٰذا جس طرح ماہ رمضان میں روزے اور تلاوت قرآن کا حکم ہے، اسی طرح ماہ شعبان میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ روزے رکھے جائیں اور تلاوت قرآن کی جائے اور کثرت سے کی جائے تاکہ استقبال رمضان کی تیاری ہو جائے اور نفس کو نیکیوں کی تربیت حاصل ہو۔ تو ناظرین کرام، میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اس رات یعنی مبارک رات جسے لیلۃ المبارکہ کہتے ہیں، اس رات میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے معافی مانگیں، خوب نیکیاں کریں، ذکر و اذکار، درود پاک اور تلاوت قرآن کر کے اس ماہ معظم کی خوب تعظیم کریں۔ اس عظمت والے مہینے کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں خاص طور پر روزے رکھیں۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ ماہ شعبان کی 15ویں شب برات کو یہ عمل کرتے ہیں، یعنی خوب استغفر اللہ کرتے ہیں اور کم از کم 100 مرتبہ ضرور پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ گڑ گڑا کر اپنے اللہ کے حضور دعا مانگیں، تو آپ جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے دعا کریں گے وہ ضرور پوری ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا ساتھ دیجیے۔ میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔